السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے لے کر 78 تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے، سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بد عادات یعنی بری عادات ذکر کرنے کے بعد اب اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کو خصال حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست ہیں اور محبت رکھنے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی مسلم بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاخیہ حدیث نمبر 13 ہے، اور اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں ایک جسم کی ہے، جس کے ایک اگر عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے جسم کو عذاب بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی کتاب البرۃ وصلۃ باب تراحم المؤمنین حدیث نمبر 2586 نمبر ہے، اور فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی کتاب البرۃ وصلۃ باب تراحم المؤمنین حدیث نمبر 2585 نمبر ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی مزید صفات جو منافقوں کے بالکل برعکس ہیں بیان فرمائی اور ان پر رحم کا وعدہ فرمایا، ساتھ ہی اپنے ہر چیز پر غلبے اور کمال حکمت کا ذکر فرمایا کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے مگر اس کا غلبہ اندھا اور غلبہ نہیں ہے بلکہ کمال حکمت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آگے سورہ توبہ کی 72 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی، وعد اللہ المؤمنین، عدن جو ہے ہمیشہ رہنے کا مقام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سو یہ ہے اس کا فرمان، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف کی 43 نمبر آیت میں ہم نے بیان بھی کر دیا تھا اس کا ترجمہ تفسیر۔ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے کہ وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گے اس وجہ سے کہ تم تعملون عمل کرتے تھے۔ تو یہ مسلم شریف کی کتاب الجنت، مسلم شریف کی کتاب الجنت
الجنة وصفة ونعيمها باب في دوام نعیم اہل الجنہ، حدیث نمبر 2837 نمبر ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر ارشاد فرمائی اس آیت میں ورضوان من اللہ اکبر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والو کیا تم خوش ہوگے؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے۔ بخاری شریف کی کتاب توحید باب کلام الرب مع اہل الجنہ، حدیث نمبر 7518 نمبر، مسلم شریف کی 2829 نمبر۔ اور تیسری بات جو یہاں پر بیان فرمائی رضوان، اس میں تنوین تقلیل اللہ تعالیٰ کی رضا کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رضا بھی جنت کی نعمتوں اور جنت عدن کے پاکیزہ مکانوں سے بہت ہی بڑی ہے، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ یعنی مدینے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل لمبی مدت تک منافقین سے نرمی برتتے رہے اور ان کی سازشوں اور کمینگیوں سے درگزر فرماتے رہے، مگر اس حسن سلوک سے اصلاح کے بجائے ان کی سرکشی جو تھی وہ بڑھتی ہی گئی۔ اس لیے جب یہ صورت اتری جو قرآن کے سب سے آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے ہے تو حکم ہوا کہ اب نرمی اور درگزر کے بجائے سختی اور بندوبست کا وقت ہو چکا ہے، وقت آ گیا ہے۔ اس لیے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے رہے اسے ختم کیجئے اور ان کے ہر قصور پر سختی سے گرفت کیجئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین صریح کفر کا اظہار کریں اور اس پر قائم رہے تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بالسیف کیا جائے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ البتہ اگر وہ کفر کے اظہار کے بعد اس سے مکر جائیں تو ان پر سختی کی جائے اور زبان سے طعن اور ملامت کی جائے، تلوار سے قتال نہ کیا جائے، حدود الہی ان پر ضرور نافذ کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے قتال بالسیف نہیں کیا بلکہ قتل کی اجازت طلب کرنے پر بھی فرمایا رہنے دو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان اقوال میں اختلاف نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مختلف حالات میں حسب موقع سزا دی جا سکتی ہے، یعنی منافقین صریح کفر کے اظہار کی جرات کرے پھر ان سے کفر کی طرح وہی معاملہ ہوگا۔ آگے 74 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بے شک یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی اور انہوں نے انتقام نہیں لیا الا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، پس اگر وہ توبہ کر لے اور ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔
پہلی بات یحلفون باللہ ما قالوا، اس سے بات ظاہر ہوئی منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے مگر پردہ چاک اور راز فاش ہونے پر جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتے، جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی تو بہانہ بنا لیتے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنجیدہ لے لیا ہے، اپنی قسموں کو بطور ڈال استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ نساء کی 62 نمبر اور سورہ توبہ کی 42 اور 56 نمبر آیت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور آگے ہم نے بیان کر دیا تھا، اور 107 نمبر سورہ توبہ کے اندر آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ آگے دوسری بات وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ کفر کی بات کیا تھی جو ان منافقوں نے کہی تھی۔ قرآن مجید نے یہاں اس کی صراحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا اور نہ ہی ایک آدھ آدمی شخص کی بات تھی، اکثر منافقین بلکہ سبھی کا یہی وتیرہ تھا، اور لوگوں نے مختلف موقعوں پر کفر کی باتیں کہی تھی۔ یہاں مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو سورہ منافقون میں مختصر اور بخاری اور مسلم شریف میں کچھ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا، میں نے عبداللہ بن ابی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہے، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ میں نے یہ بات اپنے چاچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی کہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ بھی سب قسمیں کھا گئے اور انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ تو رسول اللہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، یہ کہا انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، مجھے اپنی ایسی فکر لاحق ہوئی جو کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی، تو میں گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چاچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھوٹا قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا ہے اور تم پر ناراض بھی ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ صورت پڑھی اور فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب تفسیر باب قولہ اذا جاء المنافقون، حدیث نمبر 4900 اور حدیث نمبر 4901 نمبر، اور مسلم شریف کی 2772 نمبر ہے۔ اور تیسری بات وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی منافقین نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے، اور یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ناپاک منصوبوں اور سازشوں میں ناکام ہوئے، جن کی چند مثالیں یہ ہیں۔ وہ نمبر 1 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے۔ نمبر 2 مجاہدین کی مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 3 یہودیوں کو مدینے میں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ نمبر 4 عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے۔ نمبر 5 مسلمانوں کے خلاف مسجد زرار کا مورچہ بنانا چاہتے تھے۔ نمبر 6 تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام نشان مٹتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، مگر سب منصوبہ میں ناکام اور نامراد ہوئے۔ آخری حد جس تک وہ پہنچے وہ جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا۔ راستے میں عقبہ ایک بلند اور دشوار گزار اور تنگ جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جائیں گے، اس لیے ادھر سے کوئی نہ جائے۔ چند منافقین نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی اس حدیث اس واقعہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ابو طفیل بیان فرماتے ہیں کہ عقبہ والے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رازدار تھے اس کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ عقبہ والے کتنے آدمی تھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گریز کیا تو لوگوں نے کہا جب وہ پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ 14 تھے، اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو یہ لوگ 15 ہو گئے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا کی زندگی میں اس دن جب وہ گواہ پیش ہوں گے جہاں دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعلان کرنے والے کو سنا ہے
یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا تھا اور نہ ہمیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب صفات المنافقین حدیث نمبر 2779 نمبر اور بٹا 11 نمبر۔ بہقی کے دلائل النبوہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر نے انہیں دیکھ کر للکارا تو وہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کا منصوبہ خفیہ نہ رہ سکنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ صاحب ہدایت المستنیر نے دلائل نبوہ حدیث نبوہ کے اندر 260/7 نمبر کا حوالہ دے کر اسے صحیح لغیری قرار دیا ہے۔ اس روایت سے صحیح مسلم کی حدیث کی وضاحت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اور ان میں سے 8 کے لیے تو پھوڑا کافی ہے، جو آگ کا چراغ ہوگا جو ان کے کندھوں میں نکلے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی کتاب صفات المنافقین باب صفات المنافقین حدیث نمبر 2779 نمبر بٹا 10 ہے۔ اور آگے 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے 76 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ آگے 77 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ پہلی بات وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، پہلے یہ لوگ فاقوں میں مرتے تھے اور ان کے شہر مدینہ جس کا نام ان دنوں یثرب تھا اس کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کا شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا جس سے یہ لوگ مالدار ہو گئے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی انہی کے خلاف بگڑ کر اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو کر لیا تھا کہ اگر وہ اسے مال دولت سے نوازیں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال تو ہم وہ صدقہ بھی ضرور کریں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس نے مال دولت سے ان کو نوازا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کے بجائے بخل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا۔ دوسری بات، بعض مفسرین نے ان آیات کا سبب نزول جو ہے صلبہ بن حاتب کو قرار دیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے لیے دعا کروائی اور صدقہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جب مال بہت بڑا تو نماز بعد جماعت چھوڑنے کے بعد جمعہ بھی چھوڑ دیا، اور زکوٰۃ لینے والا اس کے پاس کیا تو کہنے لگا تو یہ جزیہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس صلبہ پر، یہ سن کر وہ زکوٰۃ لے کر آیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ اس حالت میں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہو گیا، مگر اہل علم نے اس روایت کا شدید رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قصہ باطل ہے کیونکہ صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے۔ آگے 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس کے 78 نمبر آیت میں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا راز اور ان کی سرگوشی وہ جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شک اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں منافقین کو سخت ڈرایا گیا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے دل کے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے راز اور سرگوشیاں سب جانتا ہے، وہ تو تمام غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے، کیا یہ اس سے بھی اپنی دلی
دلی حالت چھپا سکیں گے، اس کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 اور سورہ مجادلہ کی 7 نمبر آیت کا ترجمہ تفسیر دیکھ لیں، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور صاحب کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں فتنوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو منافقین کے شر سے اور شیاطین کے شر سے اور کافرین کے شر سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور ہماری جو ٹک ٹاک کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں ان میں آپ جا کر کے لائک کمنٹس اور ری پوسٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی کو اچھی بات ملے۔ ٹک ٹاک کا ہمارا ایک اکاؤنٹ عرفان گوڈ ورسز کے نام سے ہے، وہ سارے یہ ترجمہ تفسیر کی ویڈیو ہی ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔